نیکسٹ کوشچن جی بھائی، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سے سیدنا عمر کی قبر میرے حجرے میں بنی ہے تب سے میں وہاں عمر فاروق کی وجہ سے پردہ کر کے جاتی ہوں؟ ہاں جی حدیث ہے، اور اس حدیث سے بڑے عجیب و غریب رزلٹ نکالے ہیں ہمارے بریلوی بھائیوں نے اور دیوبندی حیاتیوں نے۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں بھی آپ کو کتاب الجنائز چیپٹر میں پہلی جلد میں حدیث مل جائے گی کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب تک میرے حجرے میں عمر کی قبر نہیں بنی تھی نا تو میں بغیر پردے کے اہتمام کے اس حجرے کے اس حصے میں چلی جاتی تھی، اور دل میں سوچتی تھی ایک میرا خاوند اور دوسرا میرا باپ، لیکن جب سے عمر کی قبر وہاں بنی ہے تو میں اب پورے حجاب کا اہتمام کر کے اس حجرے میں جاتی ہوں۔ صحیح۔ اب حضرت عائشہ تو صرف اتنا کہہ کے چلی گئی، پیچھے لوگوں نے پھر اس خاکے میں رنگ بھرنے شروع کیے۔ انہوں نے کہا دیکھ لو نا، حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا کہ وہ قبر کے اندر سے حضرت عمر دیکھتے تھے، اسی تو پردہ کرتی تھی۔ ایک آڑی بڑھائی نے سر تکیا کتنے دماغ پہنچیا ہے سر، شیطان کا دماغ بڑی دور تک پہنچتا ہے، لیکن سر انجینئرنگ ہو جائے نا پھر شیطان دے پر کٹے جاندے پھر تھلے آ جاتا ہوں۔ میں انجینئرنگ کرنا وا، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سیدہ عائشہ کا اگر یہ عقیدہ تھا نا کہ حضرت عمر دیکھتے ہیں اور میں ان کے اس دیکھنے کی وجہ سے پردہ کر رہی ہوں، تو سر حضرت عائشہ کا تو وہ عقیدہ تھا جو آپ کو ہضم ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو مردوں کے سننے کے بھی قائل نہیں تھی، دیکھنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحیح، ٹھیک ہے، وہ کلیب بدر والی کہ جب قبر جو بدر میں جو کافر قتل ہوئے تھے انہیں اس کنویں میں ڈال دیا گیا تو نبی علیہ السلام ان مردوں سے خطاب کر رہے تھے کہ تمہیں اب پتہ چل گیا کہ میں سچ کہتا تھا؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں سے کلام کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تم سے بہتر سنتے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث عبداللہ بن عمر نے کے حوالے سے جب پہنچی نا حضرت عمر اور عبداللہ بن عمر کے حوالے سے اما عائشہ تک، تو حضرت عائشہ نے کہا خدا عمر پر اور عبداللہ بن عمر پر رحم فرمائے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا، ان کو سمجھنے میں فرق لگا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مردے سنیں؟ اور پھر انہوں نے سورہ فاطر میں یہ آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں یہ آیت اما عائشہ نے قرآن سے استدلال کیا، ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اے نبی تم نہیں اسے سنا سکتے جو قبر میں چلا گیا۔ تو اما عائشہ نے کہا قرآن تو کہہ رہے مردے سن نہیں سکتے، تو حضرت عمر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر سنتے ہیں، اصل میں نبی علیہ السلام یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہتر جان چکے ہیں تم سے، یعنی اب ان کو آخرت میں عذاب ہو رہا ہے تو ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ دنیا میں جو کچھ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا عذاب کا نبی کے انکار کرنے پر، تو وہ سننا انہوں نے سننے کی بھی تعویل کر دی کہ جان چکے ہیں۔ انہوں نے کہا یسمعون کا مطلب ہے یعلمون، تو جو اما عائشہ مردوں کے سننے کی قائل نہ ہو اور حضرت عمر کی بیان کردہ حدیث میں حضرت عمر کی غلطی نکالیں اور قرآن کی آیت سے ان کی تعویل کریں، وہ اما عائشہ یہ کہتی ہوں گی کہ مردے جو ہیں وہ دیکھ بھی لیتے ہیں، وہ تو سننے کی بھی قائل نہیں۔ لیکن یہاں بھی یاد رکھیے گا جہاں پہ سننا ثابت ہے وہ ہم مانتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب کسی کو آپ دفنا کے جاتے ہیں نا تو مردے کے دفنانے والے لوگوں کے قدموں کی چاپ بھی مردہ سنتا ہے، بس اتنا، دیکھتا نہیں سنتا ہے، وہ صرف ایک لمحے میں، تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، 2 واپس چلے جاتے ہیں، ایک ہی ساتھ اندر جاتا ہے، واپس اس کے رشتہ دار اور مال اور اعمال ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ تو جس کے اعمال ساتھ آئے نا اس کو جب قدموں کی یعنی وہ آواز آتی ہے نا تو اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں نے ان لوگوں پہ رلائے بھی کوئی نہیں کیا تھا کہ منو دب کے ٹور بھی گئے کیا ہوا، میرے کو مال ہے، میں اپنا خزانہ لے کے آیا ہوں، اور جو برا ہوتا ہے اس کی حسرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے میرا بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا یہاں سے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ میت جو ہے وہ اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہے سوائے جن و انس کے، کیونکہ وہ سن لیں تو بندے نہ مان جائیں، اور وہ اگر نیک میت تو کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری قبر کی طرف لے جاؤ، اور بری ہوتی ہے تو وہ چیخو پکار کرتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ تو جہاں جہاں پہ میت کا کلام بولنا سننا ثابت ہے وہ تو ہم مانتے ہیں، مطلقاً میتیں نہیں سنتی، قطعاً نہیں سنتی، یہ تو اما عائشہ کا عقیدہ نہیں تھا۔
پھر یہ اما عائشہ کے بارے میں یہ کلیم کرنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حضرت عمر سے اس لیے حجاب کرتی تھی کہ وہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حضرت عمر دیکھ لیتے ہیں. تو سر میں اس میں تھوڑی سی مزید انجینئرنگ کرتا ہوں. جو شخص 8-10 فٹ نیچے قبر سے باہر دیکھ سکتا ہے اس کے سامنے تو حجاب کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. کوئی فائدہ نہیں. سر جو دیوار کے پار دیکھ لے اس کے سامنے آپ کپڑے بھی پہن کے آ جائیں تو وہ اتنے ملی میٹر کپڑے کو نہیں کراس کر سکتا جو اتنی موٹی دیوار کراس کر رہا ہے. اے انجینئرنگ ہے سر, اے مولویوں نہیں آتی, انجینئرنگ ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بات کریں, یہ کہانی ہے, وہ کرایا کریں جو لوگوں کو سمجھ آئے. اے بھی فضول باتیں آپ کرتے ہیں, یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں تھا اس طریقے سے مطلقاً سننے والا. یہ یعنی صحابہ کرام کے بعد یہ اس طرح کے عقیدے آئے. ہم اس عقیدے کو شرک نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں یہ خلاف سنت عقیدہ ہے. اہل سنت میں کچھ ائمہ کا بھی عقیدہ رہا ہے, خود امام ابن تیمیہ بھی اسی عقیدے کے قائل ہیں. اور یہی چیزیں جب میں نے ابن تیمیہ کی نکال کے اہل حدیثوں کے سامنے رکھی ہیں تو اہل حدیث بجائے امام ابن تیمیہ کو طلاق دیتے وہ میرے خلاف ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی, بھئی کسی دی زنانی پیڑی نکل آئے تو اپنی زنانی نو روئے. جو بندہ دس رہا ہے کہ تیری زنانی یہ کر دی ہے اس میں تو نہیں غصہ کھانا چاہیے اگر وہ سچ بتا رہا ہے. تو انہوں نے بھی میرے ساتھ مخالفت شروع کر دی. بل ہم نے تو چونکہ سچائی بیان کرنی ہے چاہے کسی کو بھی بری لگے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. علمی کتاب. جزاکم